اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زاویہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائے گا، لیکن اسے اس سوالوں کے جواب چاہیے کہ اسے زہر دینے کی کوشش کس نے کی اور آخر کار سوہا کو یہ کیسے پتا چلا کہ چائے میں زہر ہے۔ زاویہ کے پوچھنے پر سوہا اسے سچ سچ بتا دے گی کہ وہ ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تھی اور وہاں پر ہی ایک شخص فون پر بات کر رہا تھا اور اسی کے زبانی اسے پتا چلا کہ زاویہ کو زہر دیا جا رہا ہے، اور وہ زاویہ کو یہ بھی کہے گی کہ احسان کرنے والے کو اور وقت پر کام نہ آنے والے کو وہ کبھی نہیں بولتی۔ زاویہ کو یہ بات بہت ہی زیادہ چبھنے والی ہے کیونکہ وہ جتنی بھی نیکیاں کر رہا ہے صرف اسی لیے کر رہا ہے تاکہ رافع کی موت کا کسی طریقے سے کفارہ ادا کیا جا سکے، اور سوہا کی آخری بات کی وجہ سے زاویہ کو اسی بات کا ڈر ہوگا کہ جب سب سے زیادہ سوہا کو اس کی مدد کی ضرورت تھی تب زاویہ نے اس کی مدد نہیں کی، اور سوہا یہ بات ہرگز نہیں بولنے والی، لیکن زاویہ اپنی طرف سے آخری حد تک کوشش کرے گا کہ سوہا کو اس بات کا علم نہ ہو، لیکن آخر کار سوہا کو اس بات کا علم ہونے والا ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے اسے معلوم ہوگا کہ زاویہ نے رافع کی مدد نہ کرنے والی بات زارا کو بتا رکھی ہوگی، اور آخر کار زارا اپنے ہسبینڈ اسود کو یہ بات بتانے والی ہے۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب زرکا دبئی سے گھر واپس آئے گی اور وہ زارا کے ہسبینڈ اسود سے ملے گی تو وہ اس پر فدا ہی ہو جائے گی، اسی لیے نہیں کہ وہ خوبصورت ہوگا بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس بہت ہی زیادہ دولت ہوگی۔ وہ یہ خواب دیکھنے لگ جائے گی کہ جس طرح سے زوہا زاویہ کے ساتھ شادی کر کے عیش کر رہی ہے، اور کیوں نہ وہ عصمت کو پھنسا لے، اس کے ساتھ شادی کر لے، اس کے پیسوں پر عیاشی کرنا شروع کر دے۔ وہ عصمت کو اپنی باتوں میں اپنی اداؤں میں کافی حد تک پھنسانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی، اور عصمت کے ذریعے ہی زرکا کو اس بات کا علم ہونے والا ہے کہ اگر زاویہ سوہا پر اتنی زیادہ حد تک مہربان ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ رافع کی موت کا ذمہ دار وہی ہے، کہیں نہ کہیں زاویہ بھی ہے، کیونکہ زاویہ بھی اس رات وہاں سے گزرا تھا اور اس نے مدد نہیں کی تھی، اور زرکا کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوگا تو وہ فوراً ہی پوری کوشش کرے گی کہ یہ بات وہ سوہا تک پہنچا دے تاکہ سوہا کی شادی شدہ زندگی کو ایک مرتبہ پھر سے وہ برباد کر سکے۔